اسلام اور کرسچینٹی دنیا کے دو سب سے بڑے مذاہب ہیں۔ پوری دنیا میں مسلم کمیونٹی کی مکمل آبادی 2 بلین ہے، جو کہ پوری دنیا کی 24% پاپولیشن بنتی ہے، اور پوری دنیا میں کرسچن کمیونٹی کی مکمل آبادی 2.5 بلین ہے، جو کہ پوری دنیا کی 31.2% آبادی کے برابر ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں مذاہب یعنی کہ کرسچینٹی اور اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اس لیے ان دونوں مذاہب میں بہت سی باتیں ایک جیسی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حسن سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکون قلب۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلام اور کرسچینٹی کے اندر پائے جانے والی 10 بڑی سملیرٹیز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں اسلام اور ہندوازم کی سملیرٹیز پر بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نمبر 10، ریٹرن آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسلام اور عیسائیت دونوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، لیکن دوسری طرف اس بات میں بھی اختلافات ہیں کہ آپ کا ظہور کب، کہاں، کیوں اور کیسے ہوگا۔ اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت آخر میں دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے اور لوگوں کو دجال کے فتنہ سے نجات دلائیں گے۔ دوسری طرف عیسائیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت آخر پر زمین پر آئیں گے اور حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کریں گے اور دنیا میں لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے جج کریں گے اور مذہبی لوگ ہی محفوظ رہیں گے۔ نمبر 9، ون گاڈ۔ اسلام اور کرسچینٹی دونوں میں ہی ایک خدا پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ دونوں پر اس بات پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہے جس نے وقت کو پیدا کیا اور اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس پر وقت کی شرائط لاگو نہیں ہوتی۔ نمبر 8، ججمنٹ ڈے۔ دونوں مذاہب میں روز آخرت پر بھی ایمان رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں فیکٹ نمبر 10 میں بتا چکا ہوں، دونوں مذاہب اسلام اور کرسچینٹی میں مانا جاتا ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اور پھر سے دوبارہ ان سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور خدا کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ان کو ان کے اچھے اور برے اعمال کی بنا پر جنت اور دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ نمبر 7، ابراہیمک اینڈ مونوتھیسٹک۔ ان دونوں مذاہب کو ابراہیمی اور مونوتھیسٹک ریلیجن کہا جاتا ہے۔ مونوتھیسٹک ریلیجن سے مراد ایسا مذہب ہے جو کہ اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ خدا ایک ہے اور وہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور ان دونوں مذاہب کو ابراہیمک ریلیجن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں مذاہب کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نمبر 6، ڈیول یعنی کہ شیطان۔ شیطان کی موجودگی کو اسلام اور کرسچینٹی دونوں میں ہی مانا جاتا ہے۔ قرآن اور بائبل دونوں میں ہی شیطان کے بارے میں بہت سی آیات میں ذکر موجود ہے۔ کرسچینٹی میں یہ مانا جاتا ہے کہ شیطان اللہ کا بنایا وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور ان کے خلاف بولا، اور اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ شیطان وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور لوگوں کو ہر وقت برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، کومانڈمنٹس۔ دونوں مذہب کی مذہبی کتابیں بھی بہت حد تک ایک جیسی ہیں۔ ان دونوں کتابوں یعنی کہ قرآن اور بائبل کو اللہ کی طرف سے ہی اتاری ہوئی آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، اور ان دونوں میں موجود اللہ کے احکامات بھی بہت حد تک ایک جیسے ہیں۔ نمبر 4، پروفٹس۔ اسلام اور کرسچینٹی دونوں میں ہی پروفٹس پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ دونوں مذاہب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی مکمل فہرست موجود ہے۔ قرآن اور بائبل دونوں میں ہی پیغمبروں کا ذکر موجود ہے، البتہ ان دونوں کتابوں میں ان کی بیان کردہ سٹوریز ایک دوسرے سے ذرا مختلف ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان دونوں مذاہب میں پیغمبروں کو خدا کے میسنجر کے طور پر ہی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، میریکلز آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بائبل میں یہ بات بہت ہی زور دے کر بہت بار کہی گئی ہے کہ جیزس کرائسٹ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی بہت بار بیان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے پیغمبروں کی طرح ہی ایک پیغمبر مانا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر ایمان رکھا جاتا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ دوسرے پیغمبر یعنی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی آپ بھی بے شمار معجزات کے مالک تھے۔ لیکن کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بھی مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت مریم۔ حضرت مریم کے بارے میں اسلام اور کرسچینٹی دونوں میں ہی ایک جیسا بلیو رکھا جاتا ہے۔
دونوں مذاہب میں مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بیٹے ہیں اور ان کی پیدائش موضوعاتی طور پر ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی تھی، یعنی کہ آپ کے کوئی والد نہیں ہیں۔ حضرت مریم وہ واحد عورت ہیں جن کا نام قرآن پاک میں واضح طور پر لیا گیا ہے۔ حضرت مریم کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک مکمل سورۃ المریم کے نام سے بھی موجود ہے۔ اسلام میں حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان کے روپ میں ہی مانا جاتا ہے، لیکن کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا روحانی بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، بائبل۔ سب لوگ بائبل کو کرسچینٹی کی بک مانتے ہیں، لیکن مسلم بھی بائبل پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ مسلم کی مذہبی کتاب قرآن پاک ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بائبل کے انکاری ہیں۔ مسلم بائبلز پر بھی مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلم بائبل کے ساتھ ساتھ باقی بھی تمام آسمانی کتابیں یعنی کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سکون قلب کو سبسکرائب کرتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان حسن سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔